میں ہوں عمران یوسف ہیڈلائنز جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر یہ ہے، پاک امریکہ تعلقات میں نئے دور کا آغاز۔ امریکی کانگریس کے وفد کا دورہ پاکستان، اہم ملاقاتیں۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کا امریکی کانگریس کے وفد کے اعزاز میں عشائیہ۔ پروقار تقریب میں امریکی کانگریس مینس ٹام سوزی اور جوناتھن جیکسن کی شرکت۔ عشائیے میں اہم سیاسی سماجی شخصیات اور سفارتی نمائندوں کی بھی شرکت۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر اور امریکی سفارت خانے کے اعلیٰ حکام بھی شریک ہوئے۔ پاکستان کا دورہ کرنے والے امریکی کانگریس کے ارکان کا یہ کہنا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان دنیا کا ایک بڑا اور اہم ملک ہے، اس میں بہت پوٹینشل ہے۔ معدنیات سے مالا مال اس ملک اور اس خطے میں امن کی اشد ضرورت ہے۔ ماضی میں اتار چڑھاؤ کا شکار رہنے والے پاک امریکہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کی جانب سے دیے گئے عشائیے کے موقع پر امریکی وفد کے ارکان کا مزید کیا کہنا تھا، تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ پاک امریکہ تعلقات میں نئے دور کا آغاز۔ امریکی کانگریس کے وفد کا دورہ پاکستان، اہم ملاقاتیں۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کی جانب سے امریکی کانگریس کے وفد کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ عشائیے کی پروقار تقریب میں امریکی کانگریس کے ارکان ٹام سوزی اور جوناتھن جیکسن شریک ہوئے۔ اہم سیاسی سماجی شخصیات اور سفارتی نمائندے بھی شریک ہوئے۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود نے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور ان کا خیر مقدم کیا۔ میاں عامر محمود کا کہنا تھا کہ شکاگو اور لاہور سسٹر سٹیز ہیں۔ You all made it. I'm very happy, very delighted to have all you here, especially our guests from USA. I was telling a congressman from Chicago that I signed a deal of sisterhood with Chicago back in, I think, in 2004-2005. امریکی کانگریس کے وفد نے دورہ پاکستان کو کامیاب اور مثبت قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان آ کر بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ پاک امریکہ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے مزید کام کریں گے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے بہت سے مواقع موجود ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ انسداد دہشت گردی پر مل کر کام کرے گا۔ We want to enhance the relationship between the United States of America and the country of Pakistan. And we've had a long relationship with a lot of ups and downs along the way between our two countries. Now we need to start moving forward together to try and recognize that there's so much potential in the fifth largest country in the world, with tremendous natural resources, with so many young people under the age of 30, with so much information technology ability, so many raw materials, as you mentioned, in the mineral space. Let's try and work together to work on counterterrorism, to enhance relationships in the region. امریکہ میں پاکستانی نیاد بزنس مین شاہد خان نے کہا کہ امریکی کانگریس مینز کے وفد کا دورہ بہت کامیاب رہا۔ بہت عرصے بعد ایسا وفد پاکستان آیا ہے۔ اس دورے سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ امریکی ناظم الامور نے کہا ٹرمپ انتظامیہ کے بعد یہ ان کا پہلا دورہ تھا۔ انہوں نے حکومت پاکستان اور آرمی چیف جنرل سید آصم منیر کا شکریہ ادا کیا۔ We have long-standing ties with the Pakistani community, both in America and here. And now the Pakistani community needs to see Americans coming here in greater numbers to reassure the friendship, to do the continuation of all the tremendous progress we've made. Pakistani security is world security. It's security for the region, it's security for the nation, and it's security for America. We have to take that message back home and bring more colleagues here. And then to see this nation just taking off. عشائیے کی پروقار تقریب میں ممتاز پاکستانی نیاد امریکی ڈیموکریٹک رہنما طاہر جاوید، سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، وزیر اعظم کے مشیر ہارون اختر، وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری، محسن شاہنواز رانجھا، سابق وزیر فواد چودھری، سابق وفاقی وزیر نوید قمر، قائمہ کمیٹی کے چیئرمین رانا محمود الحسن، سینیٹر عبدالقادر، صحافی برادری اور دیگر اہم شخصیات بھی شریک ہوئیں۔ عالمی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ حماس نے اسرائیل کی جنگ بندی تجویز مسترد کر دی ہے۔ حماس مذاکرات اور سیز فائر معاہدے سے پہلے ہتھیار پھینکے۔ اسرائیل کے مصر کے ذریعے حماس کو پیغام رسانی۔ حماس غزہ میں صہیونی ظلم کے خلاف اپنے دفاع کے حق میں دستبردار نہیں ہوگا۔ اسرائیل کے 7 معاہدے میں زیادہ ہم معاہدے پر عمل درآمد ہے۔ اسرائیل معاہدے پر عمل کرے تمام قیدیوں کو رہا کر دیں گے۔ حماس کا اسرائیلی تجویز پر رد عمل۔ حماس نے واضح کر دیا کہ غزہ سے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلاء اور مستقل سیز فائر معاہدے کی بنیادی شق ہے۔ حماس ہتھیار ترک کر دے گی۔ یہ اسرائیلی وزیر اعظم کا دن کا خواب ہے۔ غزہ میں امداد کی ترسیل کے لیے 45 دن کی جنگ بندی کی جائے۔ ثالث ممالک کی یہ تجویز ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بائیڈن کی جنگ ہے، میری نہیں ہے۔ میں ابھی صدر بنا ہوں، سابقہ مدت میں اسے روکنا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان میں یہ کہنا ہے کہ صدر پیوٹن اور باقی سب آپ کے صدر کا احترام کرتے ہیں، میرا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن میں موت اور تباہی روکنے کا کام کر رہا ہوں۔ اگر 2020 کے صدارتی انتخابات میں دھاندلی نہ ہوتی تو خوفناک جنگ کبھی نہ ہوتی۔ ٹرمپ نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ صدر زیلنسکی اور بائیڈن نے اس جنگ کو شروع کر کے بھیانک کام کیا۔ اس جنگ کو شروع ہونے سے روکنے کے بہت سارے طریقے تھے، لیکن وہ ماضی ہے جو بہت افسوسناک ہے، اب ہمیں اسے تیزی سے روکنا ہے۔ امریکہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو پھر دھمکی۔ ایران نے ایٹمی پروگرام رول بیک نہ کیا تو ایرانی جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا جائے گا۔ ٹرمپ کی صحافیوں سے بات چیت۔ ایران سخت نظریے کا حامل ملک ہے، ایران کو ایٹمی اثاثے رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران امریکہ کو مذاکرات کی تھپکی دے رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان رواں ہفتے کے آخر میں مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا۔ امریکہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو پھر دھمکی۔ ایران نے ایٹمی پروگرام رول بیک نہ کیا تو ایرانی جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی صحافیوں سے بات چیت۔ ناظرین، ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق پاکستان کو موصول ہونے والی ترسیلات زر نے سابقہ تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار رواں مالی سال کے 9 ماہ میں ترسیلات زر 28 ارب ڈالر کی سطح عبور کر گئی ہیں۔ تفصیلات کراچی سے اس رپورٹ میں دیکھیں۔ ترسیلات زر کی آمد میں ریکارڈ اضافہ۔ پاکستان کو موصول ہونے والی ترسیلات زر نے سابقہ تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ترسیلات زر مارچ 2025 میں پہلی بار 4 ارب 10 کروڑ ڈالر کی سطح کو چھو گئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ملکی ترسیلات زر میں ایک ماہ میں 37.3% اور ایک سال میں 29.8% اضافہ ہوا۔ جاری کردہ اعداد و شمار کہتے ہیں پاکستان کو سب سے زیادہ ترسیلات زر سعودی عرب سے 98 کروڑ 73 لاکھ امریکی ڈالر موصول ہوئی ہیں۔ دوسری جانب UAE سے ترسیلات زر کی مد میں 84 کروڑ 21 لاکھ ڈالر، برطانیہ سے 68 کروڑ 39 لاکھ ڈالر اور امریکہ سے 41 کروڑ 95 لاکھ ڈالر موصول ہوئے۔ مہنگائی کی بات کریں تو گزشتہ ماہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے اعتراف کر لیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا کہ مہنگائی پچھلے ماہ 0.7% تھی۔ حکومت معاشی استحکام کے لیے کوشاں ہے۔ ترسیلات زر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 26 ارب ڈالر کی بیرونی ادائیگیاں ہیں۔ 16 ارب ڈالر رول اوور یا ری فائنانس ہوں گے۔ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کا فرق بھی کم ہو چکا۔ کرنٹ اکاؤنٹس کو سرپلس رکھنے میں کامیاب ہیں۔ زر مبادلہ ذخائر 14 ارب ڈالر سے تجاوز کر جائیں گے۔ And we have given the assessment that from current month onward, the inflation will start rising, and but it will be within ultimately will stabilize within the target range of 5 to 7%, which State Bank has set a number of years back. But alhamdulillah, finally we have been able to reach close to achieving that stability level in the inflation. We have total debt payable, foreign exchange debt payable, foreign debt for the current fiscal year of $26 billion, around $26 billion. We have $16 billion debt which was supposed to be either rolled over or refinanced. دوسری جانب پاکستانی سفیر نے ایران میں قتل ہونے والے 8 پاکستانیوں کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ کہا کہ لاشوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ تفصیل دیکھیے رپورٹ میں۔ ایران میں 8 پاکستانیوں کے قتل کا اندھوناک واقعہ، باپ بیٹے سمیت تمام مقتولین کی شناخت کے بعد تفصیلات جاری۔ ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کا کہنا تھا تمام مقتولین کا تعلق بہاولپور سے ہے۔ بہادر ہم وطنوں کی فہرست جاری کرتے ہوئے غمگین ہیں۔ افسوسناک واقعے میں انصاف کے حصول کے لیے ایرانی انتظامیہ سے قریبی رابطے میں ہیں۔ لاشوں کی وطن واپسی کے آخری انتظامات میں مصروف ہیں۔ مقتولین کی تکریم میں زاہدان میں پاکستانی قونصل جنرل لاشوں کے ہمراہ پاکستان جائیں گے۔ مقتولین میں محمد عامر ولد لیاقت علی، محمد دلشاد ولد جند وڈا، محمد دانش ولد محمد دلشاد، محمد ناصر ولد محمد بخش، ملک جمشید ولد محمد صادق، محمد نعیم ولد غلام فرید، غلام جعفر ولد محمد رمضان، محمد خالد ولد کریم بخش شامل ہیں۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف حکومت اور اپوزیشن ہم آواز ہو گئے۔ قومی اسمبلی میں اسرائیلی بربریت کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کی سخت مذمت بھی کی گئی۔ 60,000 فلسطینی شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اسرائیلی جارحیت عالمی برادری کی ناکامی ہے۔ غزہ سے اسرائیلی افواج کا فوری انخلاء کیا جائے۔
قرارداد میں یہ مطالبہ کیا گیا۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف حکومت و اپوزیشن ہم آواز۔ قومی اسمبلی میں اسرائیلی بربریت کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ To the House, the question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously.